ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ آج اسلامک نیو ایئر ہے، یعنی اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اسلامک نیو ایئر، اور اس خوبصورت مہینے میں، یعنی اس لمحات کے مہینے میں، ایک ہمیں عظیم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر اور استقامت کا مہینہ آئی ہے، اور آج ہم یہ ذکر کریں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث مبارک سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال سے آج ہم جانیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور یہ مہینے میں ہم ذکر کریں گے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، اور امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے نواسے رسول کے بارے میں، اور نواسے رسول کیا معنی رکھتی ہے اپنے نانا کے لیے، حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مرتبے پہ فائز ہے، اور نواسوں سے آپ کی کیا محبت اور الفت ہے۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اہل بیت کون ہے، اور اہل بیت کا ذکر کرنا یہ ایمان کی علامت سے ایک علامت ہے۔ ایمان کی علامتوں میں ایک علامت ہے کہ اہل بیت کا ذکر کرے، اور یہ اہل بیت کی محبت جو ہے بعض علماء کے پاس واجب ہے اور بعض علماء کے پاس فرض ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کا علم ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کون ہے، اس پر ہمیں آج غور اور فکر کرے، اور ہم مقام جانے کہ امام حسین اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ ہے، اللہ آپ سے کتنا راضی ہے، اور اللہ کے رسول آپ سے کتنا راضی ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا راضی ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے راضی ہے۔ آج ہم اس پر غور و فکر کریں گے۔ چلو چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا او مات مؤمنین، جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا وہ ایمان کی حالت سے دنیا سے گیا، اور اسے شہید کی موت دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اور وہ ایمان کی حالت سے گیا، تو یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے حدیث کی روشنی سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا وہ اسے ایمان کی حالت سے دنیا سے گیا، تو پتہ یہ چلا ایمان والا ہی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس اہل بیت کی محبت ہے، اور ایمان سے دنیا سے جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ گویا کہ ایمان کی حالت میں مرا۔ اہل بیت کا وہ مقام بتایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، آپ فرماتے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حیات طیبہ میں صرف ایک ہی حج کریا، اور کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے زندگی میں آپ کا فعل، آپ کا عمل اور آپ کا قول جو ہے امت محمدیہ کے لیے تا قیامت تک کے لیے بتانا تھا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت ہی نہیں ملا حج کرنے کا، بس ایک بار وہ وقت ملا، اسی میں تمام ارکان حج اور جتنے بھی مسائل سارے بتا دیے حج میں۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بڑی چیز چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و اطرت ہی و اہل بیتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رہو گے، اگر تم انہیں تھامے رہو گے، اگر تم ان کو فالو کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر پوچھا گیا وہ کون سے دو چیزیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب وہ قرآن ہے، اور دوسری چیز وہ ہے وہ اطرت ہی وہ اہل بیت ہی، اور اہل بیت سرکار کا گھرانہ ہے۔ اب ایک تھوڑی سی تفشیش ہے، اگر غور کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ جا رہا ہوں یہ فرما کے اپنی بات کو روکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت کو جوڑا ہے، تو مقام دیکھو وہ اہل بیت کا کیا ہے۔ نبی کریم اللہ اور رسول کے پاس اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ صرف قرآن نہیں بلکہ اہل بیت کو چھوڑ رہے۔ پھر اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا فاطمہ الزہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ بتانا یہ ضروری ہے، یہاں پہ اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے، اہل بیت میں کون شامل ہے؟ اہل بیت پنجتن پاک کہتے ہیں۔ پنجتن پاک کیا ہے؟ 5 پنجتن پاک ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل بیت ہے، یہ 5 کا مجموعہ ہی معروف اور مشہور ہے کہ اہل بیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ اب سوال پیدا ہوتا سرکار دو عالم صرف قرآن کو چھوڑ جاتے، اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ آج دنیا میں کہتے ہیں کہ صرف قرآن پڑھنے سے ہی سب کچھ ہے، صرف قرآن پڑھ سے ہی بندہ جنت میں جائے گا، قرآن پڑھنے سے ہی بندہ راہ ہدایت پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانا یہ نہیں فرمائے کہ قرآن پڑھنے والا ہی سیدھی راہ پہ ہوگا، لیکن سیدھی راہ پہ ہوگا لیکن کب ہوگا؟ وہ اہل بیت سے جڑا ہوگا، جب اہل بیت کی محبت اس کے ساتھ ہوگی، اہل بیت کے نقش قدم اس کے ساتھ ہوگا، اور اہل بیت کو اپنا آئیڈیل مانتا ہو، اہل بیت کی اپنی نسبت رکھتا ہو، وہ قرآن کو بھی نہ چھوڑے اور اہل بیت کو بھی نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہم خوش نصیب ہے، ہماری ایسی جماعت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کتاب اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، اور وہ اہل بیتی اور اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت یہ چلتی پھرتی قرآن ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ رسول امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی مبارک قرآن ہے۔ آپ کا ہر قول اور امام نواسہ رسول کا ہر قول اور ہر فعل قرآن کے تحت ہے۔ قرآن آپ سے جدا نہیں ہے اہل بیت سے، اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، دو کا مجموعہ ہی ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنی امت کو یہ عظیم اور یہ خوبی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تحفہ عنایت فرمایا ہے اپنی خاص جماعت کو، جو جنتی جماعت ہے، وہ اس میں اہل بیت کو چاہنے والے، قرآن کو چاہنے والے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گمراہی کا اندازہ بتا رہے، اندیشہ کر رہے، پیشن گوئی فرما رہے کہ جو بندہ اگر ان کو دونوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہاں پہ غور کرو، یہ کون سی جماعت ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اہل بیت کو فالو کر کے اپنی زندگی اہل بیت کے نقش قدم پر چلتی ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، حدیث کی روشنی ہے۔ جو صرف قرآن کو مان لے، حدیث کو مان لے، اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کی فضیلت کو نہیں مانتے، اور اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو نہیں مانتے، اور اہل بیت کو نہیں جانتے، اور اہل بیت کے نقش قدم پہ نہیں چلتے، وہ گمراہ ہے۔ بھلے ہی زبان سے تعریف کر دے، بھلے ہی زبان سے اہل بیت کے نعرے لگائے، لیکن دل میں محبت نہیں ہے اہل بیت کی، تو پھر وہ صحیح راستے پر نہیں بلکہ گمراہی پہ۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی لیے 5 کا مجموعہ ہی پنجتن پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک حدیث ہے، یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں، فضیلت کا کر رہے ہیں کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا محبت، اور اللہ رسول اللہ کی الفت اور پیار کا کیا اندازہ ہے، اور آپ کی فضیلتیں کیا ہے، اور آپ کے مرتبے اور مقامات کیا ہے۔ ذکر کربلا ہم کریں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے عظمت جانیں گے کہ امام حسن کون ہے، امام حسین کون ہے۔ اور امام حسن اور حسین اللہ اور رسول اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنے لاڈلے لے، کتنے پیارے، یہ ہمیں آج واقع اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، آج ہم ان پہ غور کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نواسے رسول کے مطابق، الحسن والحسین سیدہ شباب جنہ، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا مقام ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنت میں جوان رہیں گے، جنت میں جنتیوں کی عمر 30 یا 33 ہی ہوں گے، اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سارے جوانوں کے سردار کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین یہ فضیلت کیا فضیلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ فضیلت دیے نواسے رسول کو، یہ مقام ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وما رعینا طائف الجنہ، اور حسن اور حسین جنت کے 2 پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علماء دین بھی فرماتے، حدیثوں میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے رسول کو بہت اور بے انتہا محبت کرتے۔ تو یہاں پہ اگر محبت کرتے تو ہر کوئی کھلاتے، اپنے اوپر بٹھاتے، اٹھا لیتے، پیار کرتے، ان کو بوسہ دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگا کرتے تھے، یعنی کہ آپ اسمیل کا اظہار کرتے تھے، سونگتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں ایسا سونگا کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے بدن یعنی میں ان سے جنت کی خوشبو سنتا ہوں، جنت کے پھول کی خوشبو سنتا ہوں، کیونکہ یہ جنت کے 2 پھول ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار ہے، کتنی محبت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ کا بے امتحان فضل اور کرم ہے، اللہ والوں کا فیضان ہے ہم پہ کہ آج ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ سننے والوں کو اور کہنے والوں کے کہ ہم ذکر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے، کیونکہ شہید کربلا میں شہید ہو گئے اور اسلام کو زندہ کر گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یزید کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے زندوں کا ذکر کر رہے ہم، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا فضل دیا ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں نوازا ہے علمی وراثت سے کہ آج ہم یہ گفتگو کر رہے، یہ فکر کر رہے، اور یاد حسین اور حسن میں بیٹھے ہوئے، یاد حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ اپنے نواسے رسول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام دے رہے۔ اور ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور بڑا کھلا قسم کا جبہ پہنے ہوئے ہے اور اوپر چادر ڈالے ہوئے ہے،
اور جسم میں کوئی موٹی چیز چھپی ہوئی ہے ٹھنڈیوں کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز آپ اندر لیے ہوئے ہیں؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ اٹھایا ہٹایا تو حسنین کریمین اندر تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے حدیث میں کہ وہ قلب جو قرآن کی آیتوں کا نزول ہو، وہ قلب جو اللہ کا الہام ہو، وہ پیارا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کی شکل میں باہر آئے، ویسے قلب اطہار کو دو نواز رسول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قلب کے چپکے رہنا کیا سعادت مندی کی بات ہے، کیا خوش بختی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز رسول کا کیا مرتبہ اور وہ مقام ہے کہ ایک اللہ کا کلام لینے والا قلب، یہ قلب نواز رسول کو تھاما ہوا ہے۔ یہ مقام حسنین کریمین کی ہے جو آپ کے لاڈلے آپ کے نواز رسول ہے۔ اور حسنین کریمین کی فضیلت میں کہ ماں کی مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضیلت میں یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کا مولا یہ اس کا مولا۔ سبحان اللہ۔ یعنی باپ قیامت کے مولا، ماں سارے عورتوں کی سردار، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، نانا سید الانبیاء، کیا فضیلت اور کیا مقام اور مرتبہ ہے وہ گھرانے کا۔ اسی کو کہتے ہیں اہل بیت۔ یہ گھرانہ اہل بیت ہے جو تمام عورتوں کی جنت کی سردار ہے۔ آپ کے لاڈلے حسنین کریمین وہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو کھاندوں پر نواسے سوار تھے۔ صحابہ نے دیکھا اور مسکرایا، پھر کہا کیا سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے دیکھا، پھر فرمایا اے لوگو صرف سواری کو دیکھ رہے ہو، یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنے اچھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں نے بتانا یہ ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کر رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین پر نظر کر رہے۔ صحابہ کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا سواری ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کے ساتھ اپنے نواز رسول کو شامل کیا کہ سوار بھی کتنے اچھے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام، یہ فضیلت حسنین کریمین کی، یہ فضیلت نواز رسول کی ہے۔ کیوں نہ فضیلت کرے، کیوں نہ مقام دے، کیوں نہ تعریف کرے۔ اصل آزمائش تو شہید کربلا ہے۔ کربلا میں وہ واقعہ طاری ہونے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے جو استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے۔ یہ مقام رسول اللہ کو معلوم ہے، یہ مقام رسول اللہ کو معلوم ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ جب تعریف ہوئی سواری کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمائے سوار کتنے اچھے، تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اپنی تعریف میں شامل کر لیا حسنین کریمین کو، یہ مقام ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آپ حسنین کریمین کو نہیں پائے تو گھبرا گئے، کہاں چلے گئے لاڈلے؟ تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے بولا کہ یہاں گھر پہ نہیں ہے حسنین کریمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطمئن ہوئے اور پریشان اور رنج غم نہیں ہوئے۔ اور پھر بعد میں آپ نے باہر نکلا اور دیکھا ایک درخت کے نیچے فرشتوں کی
پر پہ سو رہے ہوئے. سبحان اللہ. یعنی یہ مقام، یہ مرتبہ ہو گیا کہ فرشتوں کے پر پہ سونا نصیب یہ حسنین کریمین کو ہے. اور ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں گھر میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کرائے دونوں میں. یعنی کشتی میں حسن کی سائڈ لے رہے تھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ نہیں لے رہے تھے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بھی آج کل جو ہے چھوٹوں کی سائڈ لیا کرتے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ لے رہے، لیکن چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ نہیں لے رہے. تو فاطمہ الزہرا فرمائی کہ ابا آپ بڑے کی سائڈ لے رہے، حسین چھوٹے لیکن حسین کی سائڈ نہیں لے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان جو کیا جواب ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ادھر حسن کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں ادھر حسن کو تھاما ہوں اور ادھر حسین کو جبریل تھامے. سبحان اللہ، کیا گھرانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک حسنین کریمین کی فضیلت میں دادا سید الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، سید الانبیاء ہے. اور والد گرامی کی تعریف یہ ہے تمام ولایتوں کے فائز اور ولی، ایک کرامت کے ولی ہے. ولایت شروع ہوتی ہے مولا علی سے، مولا علی کی چوکٹ سے ولایت چلتی ہے، مولا علی کی نظر میں ولایت ہے، مولا علی کی ساری زندگی ولایت ہے، مولا علی سے ہی ولایت جاری ہے. نبوت سے نبی جاری ہے لیکن ولایت سے مولا علی جاری ہے. تو ولایت کے وہ مقام کے والد اور سردار النبی آپ کے نانا اور ماں ایسی پاکیزہ پاک کے جنتی پورے جنتی عورتوں میں سردار، اور نواز رسول کا یہ عالم ہے جنتی جوانوں کے سردار. کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. اللہ کا بے انتہا فضل اور کرم ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم یاد کریں آپ کی فضیلت کو. اور محبت واجب ہے اور محبت فرض ہے. اہل بیت کی محبت کرنا، کیونکہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ محبت جو ہے اصل میں محبت کرنے سے کیا ہے، محبت بڑھتی ہے. کیسا؟ اہل بیت کو چاہنا گویا اللہ کو چاہنا ہے، اہل بیت کو چاہنا رسول اللہ کو چاہنا ہے، اہل بیت کو چاہنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنا، یعنی حسنین کریمین کو چاہنا اللہ کو چاہنا ہے. حسنین کریمین سے الفت اور محبت رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب ہے حسنین کریمین، اور رسول اللہ کے محبوب لاڈلے بیٹے حسنین کریمین، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے ہیں حسنین کریمین، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیارے لاڈلے پیارے دلارے حسنین کریمین. اگر ہم حسنین کریمین سے محبت کرنے سے رسول اللہ ہماری محبت اور بڑھتی ہے. کیونکہ یہ مثال بھی ہے، اگر ہم کوئی ایک انسان ہے، ان کے دو بچے، دو چھوٹے سے ننھے سے بچے پیارے ہیں، اگر تم ان کو محبت کرو ان کے ماں باپ بھی تم کو محبت کریں گے. تم بڑوں کو محبت مت کر کے چھوٹوں کو محبت کرو، ان کے بیٹوں کو محبت کرو، وہ والدین بھی تم کو محبت کریں گے. کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹوں کو محبت کیا، وہ محبت قلب سے ظاہر ہو کہ محبت وہ بھی کرتے. تو یہاں پہ نواز رسول کو محبت کرنا، اس سے رسول اللہ کی ہماری محبت بڑھتی ہے. رسول اللہ ہم سے محبت کرتے کیونکہ یہ میرے نوازوں سے محبت کیا. اور نواز رسول کو جو ایذا تکلیف پہنچاتے دراصل وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتے، اور نواز رسول کو جو تکلیف پہنچاتے وہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے، اور نواز رسول کو جو تکلیف پہنچاتے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچاتے، جو نواز رسول کو تکلیف پہنچاتے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچاتے. جو نواز رسول کو خوش کرتے وہ اللہ کو خوش کرتے، جو نواز رسول کو خوش کرتے وہ رسول اللہ کو خوش کرتے، جو نواز رسول کو خوش کرتے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کرتے، جو نواز رسول کو خوش کرتے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے. یہ محبت کا تقاضا ہے.
اہل بیت کی وفاداری ہو، اہل بیت سے محبت ہو، یہ خالق کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان پر خاتمہ ہوتا اہل بیت کی محبت میں، حب علی ہونا چاہیے، محبت اہل بیت میں موت ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، پیارے آقا کی علیہ السلام کی محبت میں، اور حسنین کریمین کی محبت میں موت ہو، یہ ایمانی موت ہے، حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اور ایک بات، دل آزاری سے ایک بات یاد آتی ہے، اپنی بات کو آخری حدیث ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت، اور اللہ اپنی محبت، کتنی محبت حسنین کریمین کو کرتے، اور ان کی ذرا سی تکلیف کو دو ننھے لاڈلے بچپن سے لے کے شہادت تک اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی اتنا آپ سے راضی اور محبت کرتا ہے۔ شہادت تو ایک اللہ کی رضا ہے، شہادت تو بہانہ ہے، شہادت تو نانا کی آزمائی شہادت ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ نانا کی امتحان ہے، یہ نانا کا امتحان تھا، وہ مقام ملا، وہ نانا کا امتحان تھا دراصل۔ یہ بات تفصیل سے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، اتنے پیارے لاڈلے دو نواسے رسول امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تکلیف اللہ بھی نہیں دیکھ سکتا، رسول اللہ بھی نہیں دیکھ سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے، گھر والے اتنی محبت کرتے، یہ گھرانہ، یہ دل آزاری اللہ کو بھی پسند نہیں۔ دیکھو ایک وقت نبی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ناراض ہو جائے، اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ دو ناراض ہو۔ ایک واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو دونوں کی ناراضگی بھی برداشت نہیں کیا۔ کیسے کہ یہ دو بھائی اپنے تختی پر لکھ کر لائے، ایسی لکھ کر لائے، دیکھنے کے لیے کہ کس کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کی تحریر اچھی ہے۔ آج بھی مدینے میں موجود ہے وہ، یہ تختی پر اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا اور امی کے پاس آئے۔ امی امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے امی جان سے فرمائے کہ امی جان میری ریٹنگ اچھی ہے یا بھیا کی یا ان کی ریٹنگ اچھی ہے؟ تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہہ دے کہ بیٹا حسن آپ کی اچھی ہے تو حسین ناراض، اگر کہہ دے بیٹا حسین آپ کی اچھی ہے تو بیٹا حسن ناراض۔ تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، آپ کے ابا سے، یہ فیصلہ میں ابا پہ چھوڑتی ہوں، آپ ابا سے پوچھو، آپ ابا سے کراتی یہ فیصلہ۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہزادے رسول آئے، دو نواسے آئے، آ کے کہنے لگے کہ ابا کس کی ریٹنگ تحریر اچھی ہے، میری اچھی ہے یا بھیا ان کی اچھی ہے؟ پھر یہ فیصلہ بڑا گمبھیر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر کہہ دے کہ بیٹا حسن آپ کی اچھی ہے تو بیٹا حسین ناراض، اور بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھی کہہ دے تو بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض۔ تو آپ کیا کریں، آپ جا کے نانا کے پاس جاؤ، جا کے وہیں پہ فیصلہ کرو، آپ کے پاس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہ فیصلہ بھی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ پھر دو آ کے پوچھے کہ نانا جان یہ کس کی تحریر اچھی ہے، یا میری اچھی ہے یا بھیا کی اچھی ہے؟ پھر آپ سے وہی سوال ہوا، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی ناراضگی منظور نہیں ہوئی، یعنی دونوں اگر ناراض ہو جائے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ بھی ناراض ہوتے کہاں ہیں میرے حسنین کریمین بول کے یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑے۔ دیکھیں پھر اللہ پہ چھوڑے یہ فیصلہ، یہ صرف فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور قدرت سے پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بولا، اے جبرائیل جنت سے ایک سیب لو اور اوپر سے گراؤ، اور کس تختی پر گرا اس کی تحریر اچھی ہے، یعنی جس تختی پر اگر وہ سیب گر گیا اس کی ریٹنگ اچھی ہے۔ پھر کیا ہوا، پھر وہ آسمان سے جو ہے جنت سے سیب لایا گیا، اور خدا کی بھی شان یہی ہے کہ وہ جیسا سیب آسمان سے گرایا گیا وہ دو شاخ بن کر، ایک شاخ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی پر گرا اور دوسرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی پر گرا۔ یعنی اللہ کی یہ شان رہی
کہ اللہ بھی اتنی محبت کرتا ہے، دونوں کو ناراض نہیں کیا اللہ. دو نماز رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناراض نہیں کیا. اگر دو سیب کا ایک میں دو شاخ بنے تو ایک تختی پر حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کی گرا اور ایک تختی پر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی گرا. یعنی اللہ تعالیٰ دونوں برابر ہے، ایسی محبت کرے. ذرا سی ناراضگی برداشت نہیں ہے، ذرا سی ناراضگی برداشت نہیں ہے. کس کی؟ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی. اور اللہ تعالیٰ کے بے امتحاں اور ایک بات بتانا یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، کون ایک آپ کو اولاد تھے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد تھی ابراہیم علیہ السلام. جب دو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم جو نام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا، تو ایک ہی عمر کے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین بولے کہ اگر آپ کو کون چاہیے، یار امام حسین چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابراہیم چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کا نام لیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ بڑی حکمت ہے. بتانا یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نواز رسول، یہ محبت، یہ عقیدت ہے اور یہ پیار اور مرتبہ ہے. اور بتانا یہ ضروری ہے کہ یہ فضیلت میں بیان کیا گیا ہے. یہ فضیلت ہے حسنین اور کریمین کی. یہ فضیلت ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے. یہ گھرانہ ایسا ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ ایسا مقدس گھرانہ ہے جہاں پہ بنا اجازت کے جبریل نہیں آتے. یہ ایسا پاک گھرانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اولاد علی کا گھرانہ ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلوں کا گھرانہ ہے. ساری زندگی آپ، یعنی قرآن آپ سے جدا نہیں اور قرآن سے آپ جدا نہیں، قرآن کے تحت آپ کا عمل ہے، ساری زندگی قرآن کا عمل ہے. یہ تو بڑی فضیلت میں بولا گیا ہے، الفاظ نکلے گئے کہ اپنی بات کو میں ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہیلے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. سامعین کے ہر عمل میں اخلاص عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس میں اپنی شامل رضا عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اگر اس میں کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی جیسی مولا تعریف کرنا ہمیں اتنی تعریف نہیں آتی، بس جتنی لمحات کے لیے الفاظ نکلے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے اس کو قبول فرما. اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور ایمان جیسے آپ کی عقیدت اور محبت، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت اور ملاقات اور دنیا اور آخرت میں ہمیں نصیب فرمانا، اور واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمانا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ.